السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور معصوم شیطان کو انجوائے کرے ہوں گے۔ مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میرا ایک چینل ہے اردو کلاسک فکشن بائی لبابا۔ اس پر میں کہانی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں جس کا نام ہے لہو کا سوداگر۔ وہ داور کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک شریف آدمی انڈر ورلڈ کا ڈان بن گیا اور کس طرح اس نے سب کو ناکو چنے چبوائے۔ جہانی استاد کا ورژن سمجھ لو اس کو۔ جہانی استاد یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، بہت طویل کہانی تھی، تاوان، طاہر جاوید مغل کا ناول۔ تو جس نے اگر تاوان نہیں سنا تو وہ تاوان بھی ضرور سنے، وہ میرے اسی چینل پر ہے، لبابا وائس پر، اور اس چینل پر جا کر دوسرے والے پر اردو کلاسک فکشن بائی لبابا، میں اس کا لنک آپ کو یہاں پر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، اوپر رائٹ سائڈ پر اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک میں دے دوں گی اس کی پلے لسٹ کا۔ تو آپ نے ادھر جا کر لہو کا سوداگر بھی ضرور سننا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور معصوم شیطان میں دیکھتے ہیں چل کے آگے کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں معصوم شیطان۔ ایپیسوڈ 29۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں اور بلدیو عمارت سے نکل کر ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگرچہ اس وقت تک ماہی گیر بیدار نہیں ہوئے تھے، لیکن احتیاطاً ہم بستی سے ذرا بچ کر نکلے تھے۔ ساحل پر برابر برابر بے شمار بادبانی کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ بلدیو نے کشتی کھول لی اور ہم نے ایک ایک چپو سنبھال لیا۔ ذرا دیر بعد ہم کھلے سمندر میں تھے۔ یہاں سے کتنا فاصلہ ہوگا چندرما کے ساحل کا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن ہم لمبے راستے سے چلیں گے تاکہ سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچے، بلدیو نے جواب دیا۔ اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کشتی کھینے کا کام کس قدر محنت طلب ہے۔ میرے بازو شل ہو گئے۔ بلدیو بھی کافی تھکا ہوا معلوم دے رہا تھا۔ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ ہم کافی دن چڑھے چندرما کے ساحل پر پہنچے۔ اس وقت وہاں خاصی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ رات کو وہیں قیام کرنے والے لوگ ہٹ سے باہر نکل آئے تھے اور ساحل پر بیٹھے، جہاں رنگ برنگی چھتریاں تنی ہوئی تھیں، موجوں کی روانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ جوڑے ریت پر اس جگہ کھڑے تھے جہاں سمندر کی موجیں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی اور پنڈلیوں تک ان کی ٹانگیں بھیگ جاتی۔ چندرما کا منظر واقعی دل فریب تھا۔ حسین لڑکیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں اور بھوکی نظروں کے تعاقب میں لگی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ ساحلی کرسیوں کی طرف جانے کے بجائے ہوٹل کے ہال میں چلے گئے، جس کی دیواریں مضبوط شیشے کی تھیں اور بیرونی منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ بلدیو نے پوچھا۔ کافی ٹھیک رہے گی۔ بلدیو نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور پھر مجھ سے بولا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا ابھی تک۔ شنکر۔ سریش ہمیشہ اسی ہوٹل میں قیام کرتا ہے۔ ہم کافی پی لیں، اس کے بعد کمرے کے بارے میں کاؤنٹر کلرک سے پتہ کرتا ہوں۔ تاہم اگر وہ یہی مقیم ہوا تو تمہارا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ میں وہیں جا کر اس کی گدی ناپ لوں گا اور مجبور کروں گا کہ رانی جہاں بھی ہو اسے پیدا کریں۔ ممکن ہے کہ رانی کے اغوا میں سریش کا ہاتھ نہ ہو۔ سریش اور رام لال کے سوا رانی سے کسی کو دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ انہی دو میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے مل کر رانی کو اغوا کیا ہے۔ میرے وچار میں رام لال اس معاملے میں شامل نہیں ہوگا۔ اس قسم کی اوچی حرکتیں سریش ہی کر سکتا ہے۔ بلدیو نے کہا، رام لال ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ اسی حرامزادے نے اناتھ آشرم جا کر شادی کا ڈھونگ رچایا تھا اور رانی کو سریش کے پاس اس ویران عمارت میں لے گیا تھا۔ بلدیو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کافی ختم کر کے بولا، تم یہیں میرا انتظار کرو، میں سریش کا پتہ کر کے کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ بلدیو کے جانے کے بعد میں باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ شفاف شیشوں سے باہر کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک ہیلو کی آواز پر میں چونک پڑا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ ایک حسین عورت میرے قریب کھڑی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ جسم کو اس طرح لہرا کر بولی گویا میرے اوپر اون جائے گی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ نشے میں نہیں لگتی تھی، شاید اداکاری کر رہی تھی یا پھر اس کا گفتگو کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ اگرچہ اس کی عمر 35 سال سے کسی طرح کم نہ تھی، مگر وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ تشریف رکھیے، شاید اس سے پہلے ہم کبھی نہیں ملے۔ میں اس کے جانب متوجہ ہو گیا۔ ایسے تفریحی مقامات پر شناسائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تنہا تھی اور آپ بھی اکیلے نظر آ رہے تھے۔ سوچا کچھ سمے اکٹھے گزار لیں۔ کیوں نہیں، فرمائیے، کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ فی الحال کچھ نہیں۔ آپ کا یہاں دم نہیں گھٹ رہا؟ مجھے تو اس شیشے کے باکس میں بڑی وحشت ہوتی ہے، جیسے گیس چیمبر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ نے گیس چیمبر کہاں دیکھ لیا؟ ہندوستان میں تو سزائے موت کے مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے۔ میں اپنے ملک کی بات نہیں کری،
میں نے تو پھانسی گھر بھی نہیں دیکھا، بلکہ پھانسی کے نام سے مجھے ہال آنے لگتا ہے۔ میں دراصل انگریزی فلموں کی بات کری تھی۔ بائی دا وے، آپ کا شبھ نام؟ شنکر۔ گڈ، میرا نام شیلا ہے۔ شین سے شروع ہونے والے نام مجھے بے حد پسند ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، شین سے تو شیطان بھی ہوتا ہے۔ شین سے تو شیرنی بھی ہوتی ہے، یہ بات آپ بھول گئے۔ مٹھائی شاید آپ کو پسند ہے۔ مٹھائی پسند ہو یا نہ ہو، اس سمے میں باہر کے ماحول سے لطف اندوز ہونا چاہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں۔ نہ جانو اس کے الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ میں بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگرچہ موجودہ حالات میں عورتوں سے دور رہنا چاہتا تھا اور مریم کی نصیحت پوری شدت سے میرے ذہن میں گونج رہی تھی، اس کے باوجود میں شیلا کی دعوت رد نہ کر سکا۔ شیلا کے ساتھ ہال کے بیرونی دروازے پر پہنچا تو اچانک بلدیو کا خیال آیا۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایک دوست کا انتظار ہے، مجھے یہاں نہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گا۔ کون دوست؟ وہی جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کافی پی رہا تھا، وہ ایک ضروری کام سے گیا ہوا ہے۔ تم رام لال کی بات کر رہے ہو؟ کون رام لال؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی جس کے ساتھ تم نے کافی پی ہے، جو کچھ دیر پہلے تمہاری میز پر موجود تھا۔ مگر اس کا نام تو بلدیو ہے۔ اس کا یہ نام تمہیں کس نے بتایا؟ شیلا کی آنکھوں سے تجسس جھلکنے لگا۔ یہی نام ہے اس کا، اس نے خود بتایا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، اس کا نام رام لال ہے، وہ پکا چیٹر اور بلیک میلر ہے۔ تم یہ بات پورے وشواس سے کہہ رہی ہو؟ ہاں، اتنے ہی وشواس سے جتنا وشواس مجھے اپنے اور تمہارے وجود پر ہے، اس سمندر پر اور آسمان پر۔ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ تمہارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، تمہیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ میرے وچار میں تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ تم اپنا پرس وغیرہ چیک کر لو۔ ہاں۔ میں حیرت زدہ سے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پرس وغیرہ تو موجود ہے۔ پھر اس نے ساتھ ضرور تمہارے ساتھ کوئی چکر چلایا ہوگا یا چلانے والا ہوگا۔ وہ اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے عجیب عجیب طریقے استعمال کرتا ہے۔ تمہیں کون سی لائن دی اس نے؟ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، البتہ اس کی مدد سے میں ایک آدمی کو تلاش کر رہا ہوں۔ رام لال کی مدد سے تم اس آدمی کو کبھی تلاش نہیں کر پاؤ گے، بلکہ خود کو بھی کھو بیٹھو گے۔ اگر وہ رام لال ہے تو میں اب تک بے وقوفی بنتا رہا۔ اگرچہ شروع میں مجھے اس پر شبہ ہوا تھا، لیکن اس کی گفتگو اس نوعیت کی تھی کہ مجھے اس پر بھروسہ کرنا پڑا۔ بہرحال، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ رام لال نے میرے ساتھ بہت فراڈ کیا تھا۔ وہ مجھے 1,00,000 روپے کا دھوکہ دینے میں سفل ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ساتھی سریش ہے، ان دونوں نے مل کر مجھے لوٹا تھا۔ یہ لوگ ہر قسم کے جرائم کرتے ہیں، بالخصوص مہذب اور ماڈرن بن کر لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ سریش کا نام سن کر میں چونکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بلدیو جو در حقیقت رام لال ہے، سریش کی ہدایت پر میرے گرد کسی قسم کا جال پھیلا رہا ہے، اور اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ شیلا سے معلوم کروں کہ اس کے ساتھ کس قسم کا فراڈ کیا گیا تھا، تاکہ میں ان کے حربوں کو ناکام بنا دوں، کیونکہ جب تک مجھے ان کے طریقہ کار کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ بہت ممکن ہے سریش اور رام لال نے رانی کو میرے ساتھ دیکھ لیا ہو اور اسے اغوا کرنے کے بعد اب مجھے بھی ختم کر دینا چاہتے ہو۔ میں نے سریش کی اخباری تصویر نکال کر شیلا کو دکھائی۔ تم اس سریش کی بات کری ہو؟ شیلا نے تصویر کو دیکھتے ہی سریش کو پہچان لیا۔ وہ اچھل کر بولی، یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ پھر تصویر کے نیچے عبارت پڑھ کر بولی، اوہ، یہ تو اشتہاری ملزم ہے، جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں یقیناً اب وہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہوگا۔ تمہیں ان دونوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں عجیب مخمسے کا شکار تھا اور سوچ رہا تھا کہیں یہ شیلا بھی ان لوگوں کے اعلی کار نہ ہو۔ یہ لوگ مجھے آسانی سے فریب نہیں دے سکیں گے، میں پوری طرح سے ہوشیار ہوں۔ بڑے بڑے مجرموں کے چھکے چھڑا دیے میں نے۔ بہرحال، یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا چکر چلایا تھا؟ بڑا ہی عجیب و غریب چکر تھا۔ آؤ ایک طرف چل کر بیٹھتے ہیں، پھر میں تمہیں تفصیل سے اپنی داستان سناؤں گی۔ ہم دونوں چلتے ہوئے ایک ایسی چٹان کے پاس پہنچ گئے جو ہر لحاظ سے محفوظ جگہ تھی۔ پھر اطمینان سے بیٹھ کر چند لمحوں کے توقف کے بعد شیلا نے دکھ بھرے انداز میں اپنی کہانی سنانی شروع کی اور مجھے تفصیل کے ساتھ تمام واقعات بتائے کہ شوہر کے انتقال کے بعد سریش نے کس طرح اپنی عیاریوں کے جال تانے اور اس کی تمام دولت ہڑپ کرنے کے پلان بنائے۔ اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن سپرنٹینڈنٹ جگدیش کی بروقت مدد سے وہ ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ شیلا کی داستان کافی طویل تھی۔ چٹان کی آڑ میں بیٹھے ہوئے ہمیں پورا 1 گھنٹہ گزر گیا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ رام لال کہاں ہے، مجھے ہوٹل میں موجود نہ پا کر کیا سوچ رہا ہوگا۔ واقعی تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا گیا۔ شکر کرو کہ سپرنٹینڈنٹ جگدیش کی بدولت تمہیں تمہاری وہ رقم واپس مل گئی، ورنہ ان لوگوں کی جیب میں پہنچا ہوا مال مشکل سے ہی ملتا ہے۔ خیر، میں اس رام لال کے بچے کو وہ مزہ چکھاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گا، شاید وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ذرا ہوشیاری سے،
وہ بہت مکار اور خطرناک انسان ہے، نہ جانے تمہارے گرد کون سا جال بن رہا ہے وہ۔ دانت بہت تیز ہیں، میں اپنے ارد گرد پھیلائے ہوئے جال کی ڈوریوں کو بہت آسانی سے کاٹ دیتا ہوں، وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس جائے گا، تم چنتا مت کرو۔ میں اٹھا تو شیلا بھی کھڑی ہو گئی، لیکن چند قدم چل کر رک گئی۔ میرا وچار ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اگر رام لال نے دیکھ لیا نا تو ہوشیار ہو جائے گا، تم اکیلے جاؤ، میرا ذکر بھی نہیں کرنا اس کے سامنے۔ یہ کہہ کر اس نے پرس سے وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دیا، اسے رکھ لو، میرا مکمل پتہ موجود ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی، مجھے آشا ہے کہ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، میں تمہارا شدت سے انتظار کروں گی، اور ہاں، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو فوراً مجھے مطلع کر دینا، میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، ہر ممکن سہایتا کروں گی میں تمہاری۔ ضرور۔ میں نے کارڈ لے کر جیب میں رکھا اور ہاتھ ہلاتا وہ ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ میں ہال میں پہنچا تو رام لال میرا منتظر تھا۔ کہاں چلے گئے تھے پارٹنر؟ میں بہت دیری سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دوست کے ساتھ نکل گیا تھا۔ تم سناؤ، سریش کا کیا رہا؟ وہ تو ہوٹل میں نہیں ہے۔ تحقیق کر لی؟ مکمل انکوائری کر کے آیا ہوں۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے۔ میری اطلاع صحیح تھی، ہوٹل اس نے گزشتہ شام کو ہی چھوڑا ہے۔ تو اب کہاں گیا ہوگا؟ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ تھوڑی ہے، ویسے بمبئی گیا ہوگا۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، یہاں رکنا بیکار ہے۔ تم نے اس کا گھر دیکھا ہے؟ گھر بھی دیکھا ہے اور اس کے کئی ٹھکانوں سے بھی واقف ہوں۔ موٹر بوٹ کے ذریعے 2 گھنٹے بعد ہم بمبئی پہنچ گئے۔ دوپہر ہو چکی تھی، چنانچہ ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ اس دوران رام لال کہنے لگا، تم جا کر آرام کرو، میں سریش کو تلاش کرتا ہوں، رات کے 10 بجے میرے گھر پہنچ جانا، اس کے بعد میں مکمل تفصیل فراہم کر دوں گا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ 51 موہن پلازا۔ میں تنہا رہتا ہوں، دروازہ کھلا ہوگا، بے دھڑک چلے آنا۔ موہن پلازا کہاں ہے؟ کیا آج ہی بمبئی پہنچے ہو؟ کسی بھی رکشہ ٹیکسی والے کو بتا دینا، وہ پہنچا دے گا، میرا فلیٹ 3rd فلور پر ہے۔ میں گھر پہنچا تو شانتی موسی شدت سے میری منتظر تھی۔ کیا ہوا بیٹا، میری رانی مل گئی؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا موسی، بہرحال میں اسے جلد ڈھونڈ لوں گا۔ ویسے رام لال مل گیا ہے؟ اچھا، اس نے کچھ نہیں بتایا؟ آج بتائے گا کچھ، رات کے 10 بجے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ لباس تبدیل کر کے میں بستر پر لیٹا اور اب تک پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ رام لال میرے ساتھ فریب کر رہا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ اصل نام کے بتائے اس نے خود کو بلدیو کے نام سے متعارف کرایا تھا، اور یہ اقدام خالی از علت نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سریش کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کی مصروفیات کس نوعیت کی ہیں۔ نیز یہ کہ وہ رانی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ رانی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ رات کے 10 بجے رام لال کے فلیٹ پر میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ رام لال کے ساتھ سریش بھی وہاں موجود ہوگا، اس کے کچھ گرگے اور بھی ہوں گے، اور میرے پہنچتے ہی یا تو سیسے کی گولی میرے سینے میں اتار دی جائے گی یا شیرک پر خنجر چلا دیا جائے گا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ رام لال مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ ان لوگوں نے یقیناً مجھے رانی کے ساتھ دیکھا ہوگا اور اپنے لیے خطرہ محسوس کرے ہوں گے۔ ان حالات میں میرے لیے ضروری تھا کہ بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں جاؤں اور خود کو ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھوں۔ رات کے 9 بجے میں نے تیاری شروع کر دی، ریوالور اور اسٹین گن اپنے لباس میں چھپائی اور 9:30 بجے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ ایک ٹیکسی قریب سے گزر رہی تھی، میں نے اسے رکنے کے لیے کہا اور موہن پلازا کا پتہ بتا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ موہن پلازا ایک کئی منزلہ عمارت تھی۔ میں ٹیکسی سے اتر کر لفٹ کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اوپر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے سوچا مقررہ وقت تبدیل کر کے وہاں پہنچوں۔ اس خیال کے تحت میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر تک سڑکوں پر مٹر گشت کرتا رہا، پھر ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی اور تقریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارا، اور جب گھڑی کی دونوں سوئیاں ایک مقام پر پہنچی اور رات کے ٹھیک 12 بجے تو میں ہوٹل سے نکل کر پھر موہن پلازا کی طرف بڑھا۔ اس وقت عمارت پر سناٹا طاری تھا، بیشتر فلیٹوں کی بتیاں گل تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر 3rd فلور پر پہنچا۔ گیلری سنسان پڑی تھی۔ میں نے اسٹین گن کے پارٹس منسلک کیے، میگزین چڑھایا اور پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا، مگر اس بار بھی اندر خاموشی رہی۔ میں نے غور کیا اور پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ لوگ مجھے اندر بلانا چاہتے تھے اور ایک دم ٹوٹ پڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر ان کا مقصد یہی ہے تو دروازہ کھلا ہوگا۔ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، خطرہ کتنا ہی شدید ہو، مجھے بہرحال از خود اندر داخل ہونا پڑے گا۔ تاہم اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھی، جسے ابھی تک مصلحتاً استعمال نہیں کیا تھا، مگر بیل کا بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اسٹین گن
सख्ती से कमर से लगा ली, ट्रिगर पर उंगली रखी और स्टैन गन की बैरल से दरवाजे को आगे की जानिब धकेला। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दरवाजा खुला हुआ था। बैरल के दबाव से मैंने दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू किया, यहाँ तक कि एक पट पूरा खुल गया, मगर सामने कोई नहीं था। मैंने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया और पूरी होशियारी के साथ आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ। मैंने दाएं बाएं देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, मगर पूरे फ्लैट पर सन्नाटा तारी था। दफ़तन एक कमरे में अजीब सी घुटी घुटी आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई दी। मैं तेज़ी से उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसका दरवाज़ा चौपट खुला था। मैं अंदर दाखिल हो गया और फ़ौरन ही ठिठक कर रुक गया। मेरी नज़रों के सामने बड़ा लर्ज़ा खेज़ मंजर था। रामलाल बिस्तर पर खून में डूबा पड़ा था। एक खंजर उसके सीने में पेवस्त था, जिसका दस्ता हाथ से पकड़कर वो उसे अपने सीने से निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा। मेरी आहट सुनकर उसने पथराई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और डूबती हुई आवाज़ में कहने लगा, तुम आ गए शंकर। तुमने अच्छा किया जो वक्त पर नहीं आए। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था। सुरेश के साथ मिलकर तुम्हारे साथ साजिश की थी। हम तुम्हें मार डालना चाहते थे, मगर उसने मुझे भी ख़त्म कर दिया। किसने किसने मारा तुम्हें? सुरेश ने। वो बड़ी मुश्किल से बोला। वो सुबह साहिली होटल में मौजूद था। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो होटल छोड़ गया है। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपने फ्लैट पर रात के 10 बजे बुलाऊं, फिर हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अब कहाँ है वो? वो रावण के पास गया होगा। रामलाल हिचकियों के दरमियान बोला। आजकल वो रावण का दस्तराज बना हुआ है। रानी कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा, शायद कुछ बताने से पहले उसका दम ना निकल जाए। रामलाल के चेहरे पर कर्ब के आसार और शदीद हो गए। रानी ही की वजह से उसने मुझे कत्ल किया है। वो मुझे पूरा हिस्सा नहीं दे रहा था। मैंने इसरार किया तो उसने मेरे सीने में खंजर उतार दिया। कैसा हिस्सा? जल्दी बताओ, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। रामलाल का आखिरी वक्त आन पहुंचा था। वो अटक अटक कर बोला, रानी को हम लोगों ने अगवा कर लिया था। सुरेश ने उसे खान के हाथ 5,000 में बेच डाला था, मगर आज जब वो रकम वसूल करके लाया तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपये दिए, जबकि मुझे निस्फ रकम यानी 2,500 रुपये मिलना चाहिए थे। खान कौन है? एक बर्दा फरोश। रामलाल की आंखें पथरा गईं। देखो, तुम तो मर रहे हो। तुमने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। इस आखिरी वक्त में अगर कोई नेक काम कर जाओ तो शायद भगवान तुम्हें बख्श दे। ठीक कह रहे हो तुम। रामलाल की आंखों से आंसू रवा हो गए। मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं मर रहा हूँ। खान का पता बता दो, मैं रानी को आज़ाद कराऊंगा, और इस बात का भी मैं वादा करता हूँ कि सुरेश से तुम्हारा इंतकाम लूंगा। उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। खान खान वो चावड़ी बाजार में रहता है, मगर बहुत खतरनाक आदमी है। तुम उससे टक्कर नहीं ले सकोगे। उसका गिरोह। बात मुकम्मल करने से पहले ही रामलाल की गर्दन ढलक गई। मैं फौरन उसके फ्लैट से निकल आया। मबादा सुरेश ने गायबाना तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी हो और मैं मुफ्त में मारा जाऊं। रामलाल की जुबानी मुझे तमाम हकीकत का इल्म हो गया था। उस जलील और बेज़मीर इंसान ने रानी को एक बर्दा फरोश के हाथ फरोख्त कर दिया था और मुझे इस पर कोई हैरत नहीं थी। जाहिर है, सुरेश जैसे बदकिरदार इंसान से कुछ बैद नहीं था। मेरे सामने मसला रानी की बाजियाबी का था, और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि खान कौन है, किस किस्म का इंसान है, उसके वसाइल क्या हैं और उसके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। ताहम ये बात यकीनी थी कि एक ऐसा शख्स जो बर्दा फरोशी का कारोबार करता हो कोई मामूली इंसान नहीं होगा। रामलाल ने भी उसके बारे में ये बताया था कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, और ये बात भी यकीनी थी कि उसके गिरोह में बहुत से लोग शामिल होंगे और वो भी कुछ कम ख़तरनाक नहीं होंगे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं रानी को उसके जंगल से आज़ाद कराने का तहिया कर चुका था। अगरचे रानी से मेरा खूनी रिश्ता था, ना जज्बाती ताल्लुक, लेकिन इसके बावजूद उसकी बाजियाबी को मैंने अपनी अहम जिम्मेदारी तस्वुर कर लिया था, जबकि वो मेरी हम मज़हब भी नहीं थी। हमारे दरमियान अगर कोई रिश्ता था तो इंसानियत का रिश्ता था, और ये सबसे बड़ा ताल्लुक था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा था। मैं उसका एहसानमंद था कि जब मैं जेल में था और मुझ पर पुलिस केस बना तो उसने मेरी मदद की थी। इसके अलावा वो एक काबिल एतमाद लड़की थी, वरना कोई और होती तो 3 लाख रुपए लेकर चंपत हो जाती और हवा भी ना लगने देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अमानत समझकर उस रकम को महफूज रखा। उसका यही खुलूस और वफादारियाँ मुझे इस अमर पर मजबूर कर रही थी कि मैं अपनी जान पर खेलकर उसको बर्दा फरोशों से निजात दिलाऊं। इसके अलावा सुरेश के खिलाफ भी मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि वही खबीस इन तमाम वाक़यात का मुहर्रिक था, बल्कि उसने मुझे कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया था। मेरा नसीब था जो मैं बच गया, वरना अगर मैं मुकर्ररा वक्त पर रामलाल के फ्लैट पर पहुंच जाता तो ये दास्तान सुनाने के लिए जिंदा ना रहता। मैं रात के 2 बजे घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था।
दस्तक दी तो मौसी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। कहाँ है रानी बिटिया? मैं अंदर दाखिल हो गया। रानी का पता चल गया है, मगर मैं उसे साथ नहीं ला सका। क्यों? मौसी को समझाने के लिए बड़ी मेहनत और अरक-रेज़ी की जरूरत थी। मैंने टालने की गर्ज से कहा, रानी एक शख्स के पास है और उसे घर लाने में 2-4 रोज लग जाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। किसके पास है मेरी रानी? खान के पास। मैंने तंग आकर मौसी को हकीकत से आगाह कर दिया। वो पुलिस की तरह सवालात कर रही थी, जबकि मुझे सुकून की जरूरत थी। अरे बेटा, ये खान कौन है? एक बर्दा फरोश है जो लड़कियों की खरीदो फरोख्त का धंधा करता है। हाय राम, अब क्या होगा? पर वो उसके हत्थे चढ़ कैसे गई? सुरेश ने 5,000 में उसके हाथ बेच दिया है। सत्यानाश जाओ उस हरामी का। मौसी कोसने देने लगी। मैं उसे छोड़कर अपने कमरे में आ गया। अगरचे रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। अब एक नई सूरत हाल पैदा हो गई थी। रानी को खान के कब्जे से निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है, किस कमाश का आदमी है, और ये कि रानी की बाजियाबी के लिए क्या तरीक़ा कार इख्तियार करना चाहिए। मैं बिस्तर पर पड़ा बहुत देर तक इसी मसले पर गौर करता रहा। खान के साथ मुकाबला करना या ज़बरदस्ती रानी को उसके कब्जे से निकालना नामुमकिन था, और उस वक्त कोई लाहे अमल भी मुरतब नहीं किया जा सकता था तानके के खान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल न हो जाए। गर्ज इन्हीं ख्यालात में गर्क कोई 4 बजे के करीब मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मैं देर तक सोता रहा। तकरीबन 10 बजे उठा तो मौसी बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो हिचकियों के दरमियान बोली, ना जाने मेरी रानी किस हाल में होगी। उन राक्षसों ने उस पर क्या क्या अन्याय किया होगा। मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। उसकी रिहाई की कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालूंगा। तुम जल्दी से नाश्ता ले आओ। मौसी नाश्ता लेकर आई तो भी उसके चेहरे पर तफक्कुर के आसार थे। बात भी बड़ी हद तक दुरुस्त थी। मेरी अब तक की कोशिशें और कार्रवाई मायूस कुन रही थी। बहरहाल मैंने नाश्ता किया और खान के ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। चावड़ी बाजार के इलाके में पहुंचकर मैं सोचने लगा कि खान का पता किससे दरियाफ्त करूं। रामलाल ने सिर्फ चावड़ी बाजार का नाम लिया था, मुकम्मल पता नहीं बताया था। मैं कुछ देर इधर उधर टहलता रहा, फिर एक कैफे में दाखिल हो गया। अच्छा खासा साफ सुथरा कैफे था। वेटर फौरन ही मेरे पास आ गया। मैंने चाय का ऑर्डर दिया, और जब वो चाय रखकर वापस जाने लगा तो मैंने उसे आवाज़ दी, सुनो। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये तो फिल्म का नाम है साहब, मैं तो सिर्फ लक्ष्मण हूँ। इस होटल में कब से नौकर हो? 10 वर्ष हो गए साहब। सबसे पुराना मुलाजिम मैं ही हूँ। गुड, तुम्हारा काम अच्छा होगा ना, जब भी तो मालिक ने अभी तक रखा हुआ है। ये लो, मेरी तरफ से इनाम रख लो। मैंने 50 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो झिझका, एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर नोट लेकर अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म की जेब में रख लिया। कोई काम है साहब? हाँ, नमक ले आओ। मैं चाय में नमक डालकर पीने का आदी हूँ। वो जल्दी से नमकदानी ले आया, और जब वापस जाने के लिए मुड़ा तो मैंने फिर आवाज़ दी, सुनो लक्ष्मण। जी साहब। वो इस तरह मेरे करीब आ गया जैसे मेरी जुबान से कोई राज की बात सुनने का मुतमन्नी हो। खान को जानते हो? खान? अच्छा अच्छा, हैबत खान। हाँ। मैंने बिला सोचे समझे कह दिया। हाँ, उसे कौन नहीं जानता, बड़ा मशहूर आदमी है। फिर तुम उसके ठिकाने के बारे में भी ज़रूर जानते होगे। जी हाँ। क्या आपका ताल्लुक पुलिस से है? नहीं यार, पुलिस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर माल चाहिए होगा आपको। वो दांत निकाल कर बोला, कैसा माल? मैं अनजान बन गया। उसके पास एक ही माल होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं उसके पास माल लेने के लिए। अच्छा, खैर, तुम मुझे उसका पता बता दो। पता तो बहुत आसान है। आप दाहिने हाथ वाली सड़क पर चले जाएं। कोई 200 कदम के फासले पर एक गुरुद्वारा नजर आएगा, जिसका कलश होटल के बाहर से चमकता हुआ दिखाई देता है। गुरुद्वारे के करीब पहुंचकर आप उल्टे हाथ को मुड़ जाइए और उस सड़क पर बिल्कुल सीधे चले जाइए। लगभग निस फरलांग के फासले पर उल्टे हाथ की रौ में एक बड़ी सी पीली कोठी नजर आएगी। वही हैबत खान की कोठी है। तुम उसके बारे में मजीद कुछ बता सकते हो? मैंने 50 का एक और नोट उसके हाथ पर रख दिया। लक्ष्मण ने नोट कबूल करके मुझे प्रणाम किया और फिर बोला, हैबत खान बड़ा जियाला आदमी है। 7 फुट का कद है और रंग सेब की तरह सुर्ख। उसकी मूछें देखकर यह आदमी डर जाता है। वो अकेला 10 पर भारी है। पुलिस के छोटे अफसरान उससे भत्ता लेते हैं और बड़े अफसरान को वो पकड़ा ही नहीं देता। पिछले दिनों नया आईजी आया और उसे हैबत खान के बारे में पता चला तो छापा मारा, मगर ना जाने वो माल कहाँ छुपा कर रखता है। कुछ बरामद नहीं हुआ। पुलिस पहुंची तो वो नमाज पढ़ रहा था।
یہ مال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں پھر انجان بن گیا۔ لڑکیاں صاحب، ایک سے ایک لڑکی ہوتی اس کے پاس، ہر قوم، ہر ذات اور ہر ملک کی لڑکی۔ وہ بیچتا بھی ہے اور خریدتا بھی ہے اور اغوا بھی کراتا ہے۔ اگرچہ وہ بڑے روب داب اور دبدبے والا آدمی ہے، مگر اپنے گاہکوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، بہت عزت کرتا ہے ان کی۔ باہر کے ملکوں کے لوگ بھی اس کے پاس مال لینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام اپنے بنگلے میں کرتا ہے اور آخر سمے تک ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے گاہک پر نہ پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ کیوں؟ وہ بیوپاری ہے صاحب، اور ہر بیوپاری اپنے دھندے کی اونچ نیچ کو خوب سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے اس کے سمبند ہیں۔ ویسے بھی وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے گروہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں اور ان میں ایک سے ایک دھاکڑ ہے، چٹکیوں میں مسل دیتے ہیں آدمی کو۔ راون سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ راون سے تو اس کی پکی یاری ہے، بلکہ راون اس کی سرپرستی کرتا ہے، ہیبت خان اس کو حصہ دیتا ہے۔ تمہیں ان سب باتوں کا پتہ کیسے چلا؟ ارے صاحب، ہم ہوٹل کے بیروں کو کس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ 10 ورष سے یہاں کام کرتا ہوں، پورے علاقے کی خبر رکھتا ہوں۔ جس طرح آپ آئے ہیں ایسے اور بھی بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ہیبت خان کے گروہ کے لوگ بھی یہاں کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے لکشمن کو دھنیہ واد کہا اور بل ادا کر کے کیفے سے باہر آ گیا۔ لکشمن کی معلومات درست تھی۔ کچھ فاصلے پر گردوارے کا کلش نظر آ رہا تھا جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس طرف چل دیا۔ گردوارے کے قریب سے گزر کر آگے پہنچا تو پیلی عمارت نظر آئی۔ اگرچہ وہ قدیم وضع کی تھی لیکن کافی وسیع اور نہایت عالی شان تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ ہیبت خان اتنی بڑی عمارت میں رہتا ہے، مگر اس کا کاروبار جس نوعیت کا تھا اس کے لیے ایسی ہی عمارت درکار تھی۔ بیرونی گیٹ بند تھا، البتہ 4 دیواری قدرے نیچے تھی۔ میں نے اچک کر دیکھا، اندر چوکیدار ٹہل رہا تھا اور صدر دروازے کے قریب 2 عدد نئے ماڈل کی گاڑیاں اندر کھڑی تھیں۔ کسی منصوبہ بندی کے بغیر عمارت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تاہم میں عمارت کے قریب بھی کچھ دیر ادھر ادھر مٹر گشت کرتا رہا تاکہ آنے جانے والوں پر نظر رکھوں اور یہ معلوم ہو سکے کہ ہیبت خان کی رہائش گاہ پر کس قسم کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ وہاں ٹھہرا، لیکن اس دوران نہ کوئی اندر گیا اور نہ باہر آیا۔ میں گھر پہنچا تو فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ موسی موجود نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ بے تکے سوالات کر کر کے مجھے پریشان کر دیتی، جبکہ اس وقت میں پرسکون ماحول میں سوچنا چاہتا تھا اور یہ موقع مجھے مل گیا تھا۔ دوسری چابی میرے پاس تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر آیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ پشت پر ہاتھ رکھے کمرے میں ٹہلتا رہا، مگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی جس پر عمل پیرا ہو کر رانی کو اس بردہ فروش کی قید سے نجات دلاؤں۔ اچانک ایک انوکھی ترکیب میرے دماغ میں آئی۔ اسکیم لاجواب تھی۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 12:30 بج رہے تھے اور بینک بند ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے جلدی سے 50,000 روپے کا ایک چیک لکھا اور رانی کے دستخط کر کے فوراً باہر آ گیا۔ ٹیکسی سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور بینک روانہ ہو گیا۔ چیک آسانی سے کیش ہو گیا۔ کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہوا۔ میں نے 1,000 کے نوٹ طلب کیے جو میرے کوٹ کے اندرونی جیب میں آسانی سے آ گئے۔ بینک سے نکل کر میں کلاتھ مرچنٹ کی دکان پر گیا۔ وہاں سے کچھ کپڑا خریدا اور کسی مسلمان ٹیلر کی دکان تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ضمن میں زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑی۔ وہاں ایک دکان پر سلطان ٹیلرنگ ہاؤس کا بورڈ نظر آیا۔ میں دکان میں داخل ہو کر عربی طرز کا جبہ اور امامہ تیار کرنے کا آرڈر دینے لگا۔ پھر میں نے ڈبل اجرت کی پیشکش کی تاکہ مطلوبہ اشیاء شام تک تیار ہو جائیں۔ مالک نے میری پیشکش قبول کر لی اور مغرب کے بعد دونوں چیزیں دینے کا وعدہ کیا۔ ٹیلرنگ ہاؤس سے نکل کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر یہ سوچ کر گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ وہاں موسی کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ٹائم پاس کی غرض سے میں چوپاٹی کی طرف نکل گیا۔ میں اپنے آئندہ اقدام کے لیے مکمل منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا۔ ہر پہلو پر غور کرنا ضروری سمجھتا تھا تاکہ کوئی سقم نہ رہے اور میری ترکیب فیل نہ ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ میں گوشے میں بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا کہ اچانک ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور پرس ہلاتی ہوئی بڑی بے نیازی سے چلی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جی چاہا پیچھے سے اس کی چوٹی پکڑ کر کھینچ لوں۔ خیر میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ نمستے شریمتی جی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کون ہیں آپ؟ اس نے اپنے چہرے پر حیرت طاری کر لی۔ آپ مجھے نہیں پہچانتے شریمتی جی؟ جی نہیں، میں نے اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں دیکھا۔ خواب میں بھی نہیں۔ مجھے اسے ستانے میں مزہ آنے لگا۔ میں مذاق پسند نہیں کرتی مسٹر، آپ کو پہچاننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مذاق تو تم میرے ساتھ کر چکی ہو، بہت سنگین مذاق،
جبکہ سنیما ہاؤس کی تاریکی میں تم نے میرا پرس اڑا لیا تھا۔ کیسا پرس؟ آپ مجھ پر آروپ لگا رہے ہیں؟ بڑی پکی ہو موہنی جی، پر میں بھی استادوں کا استاد ہوں۔ نکالو میرے $15,000۔ کیسے $15,000؟ اور میرا نام موہنی نہیں ہے؟ پھر کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا۔ بہت خوب، گویا ہر شکار کے ساتھ تم نام تبدیل کر لیتی ہو۔ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں کسی موہنی کو نہیں جانتی، نہ ہی میں نے اس سے پہلے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ دیکھو شریمتی جی، تم سیدھی طرح سے میرے $15,000 نکال دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ بکواس مت کرو، ورنہ کیا؟ تم نے بدتمیزی کی نا، تو میں چلا چلا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ چیخنے سے پہلے تمہاری آواز حلق میں گھٹ کے رہ جائے گی۔ میں نے جیب سے ریوالور کی نال اسے دکھائی۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ $15,000۔ پوری رقم میرے پاس نہیں ہے۔ کتنی ہے؟ 5,000۔ باقی کہاں گئے؟ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ باقی رقم تقسیم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ ہمارا ایک باقاعدہ گینگ ہے جس میں تقریباً 25 افراد شامل ہیں جو پورے شہر میں وارداتیں کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سرغنہ ہے جو ہمیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہم لوگ دن بھر کی کمائی اس کے پاس جمع کر دیتے ہیں اور وہ اپنا حصہ رکھ کر تمام رقم برابر ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تمہارے حصے میں کتنی رقم آئی تھی؟ آدھی، یعنی $7,500۔ $2,500 کہاں گئے؟ وہ رقم میرے پاس سے خرچ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 5,000 ہی نکالو۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ اس سمے میرے پاس رقم کہاں؟ تمہیں میرے فلیٹ پر چلنا ہوگا۔ چلو، لیکن اگر کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی نا تو آدمی میں بھی خطرناک ہوں۔ پھر کبھی مت بھیڑ ہو گئی تو تم اس سمے کوئی رعایت کی مستحق نہیں ہوگی۔ میں دھوکہ نہیں کروں گی، آؤ میرے ساتھ۔ تم آگے چلو، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ میری جیب میں پستول ہے جس کی نال ہر لمحے تمہاری جانب رہے گی۔ پستول کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں تمہارے ساتھ پوری سچائی سے بات کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ ہم دونوں چل دیے، تاہم میں نے اسے آگے ہی رکھا، ہرچند کہ اس کے چہرے سے خلوص کا اظہار ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک جیب کتری تھی۔ ابھی ہم نے 20-25 قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک یوں لگا جیسے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ عقب سے سر پر پڑنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں تیورا کر گر پڑا۔ میرے سر کے پچھلے حصے سے شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو خاصا بڑا گومڑ پڑ گیا تھا۔ اس حرافہ کا خیال آتے ہی میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ بات ظاہر تھی کہ اس کے کسی ساتھی نے مجھ پر حملہ کیا اور اس چڑیل کو بچا کے لے گیا۔ میرے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ مجھ سے ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن مجھے ہمدردی سے زیادہ موہنی کی ضرورت تھی۔ میں تکلیف کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا، اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اتنی دیر میں ہوا ہو چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، اچھی بات ہے، اگر بمبئی میں موجود رہا نا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ چوپاٹی سے سر ہلاتے ہوئے میں ٹیلر کی دکان پر پہنچا۔ میرا عربی لباس تیار تھا۔ میں نے رقم کی ادائیگی کی اور پیکٹ اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسی مجھے دیکھتے ہی دوڑی اور وہی مخصوص سوال کیا، رانی بیٹیاں مل گئی؟ موسی کی زبانی یہ سوال سن سن کر میرے کان پک گئے تھے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کا خون ہے، دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا اضطراب اور دکھ بجا تھا۔ میں آپ کے درد کو سمجھتا ہوں موسی، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، رانی بہت برے لوگوں میں پھنس گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات مجھے معلوم ہو گئی ہے کہ وہ کہاں ہے، مگر اسے گھر لانے میں چند دن تو لگ ہی جائیں گے۔ موسی نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ساڑی کے پلو سے آنسو پوچھتی ہوئی وہ رسوئی کی طرف چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس عربی لباس کا جائزہ لینے لگا جو میں نے خاص مقصد کے لیے آج ہی تیار کرایا تھا۔ میں نے پہن کر دیکھا، لباس ٹھیک تھا اور میں کسی عرب ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اگر فرق تھا تو صرف اتنا کہ میرے چہرے پر وہ مخصوص داڑھی نہیں تھی۔ اگرچہ میں نے مریم سے میک اپ کا فن بڑی حد تک سیکھ لیا تھا، مگر ہیبت خان جیسے چالاک آدمی کے سامنے مصنوعی داڑھی لگا کر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ظاہر ہے جو شخص پردہ فروشی کا کاروبار کرتا ہوگا اس کی نظریں کتنی تیز ہوں گی۔ بہرکیف میں بہت دنوں عربیوں کے ساتھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ کلین شیو نظر آتے تھے اور بعض مونچھیں بھی رکھتے تھے، اس لیے میرا کلین شیو ہونا کچھ زیادہ تردد کی بات نہیں تھی۔ ذرا دیر بعد موسی کھانا لے آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور پھر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف چلا گیا جہاں پرائیویٹ کاریں بھی کرائے پر ملتی تھیں۔ میں نے $100 یوم کے حساب سے ایک کار بک کی اور ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر واپس آ گیا۔ میں نے اسے 10 بجے آنے کے لیے کہا تھا اور 11 بجے میں ہیبت خان کے بنگلے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس نوعیت کا کاروبار ہیبت خان کے بنگلے پر رات کی تاریکی میں ہوتا ہوگا۔ میں عربی لباس پہن کر تیار ہوا تو موسی نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ ارے، یہ کیا بہروپ بھرا ہے تم نے؟ کیا فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا؟
وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے موسی کو حقیقت سے آگاہ کیا تو یہ مزید کریت کریت کر میرا دماغ چاٹ جائے گی، اس لیے میں نے مصلحتاً کہہ دیا، ہاں موسی، میں نے فلم کمپنی میں ملازمت کر لی ہے، بیکاری سے تنگ آ گیا تھا، یوں بھی مجھے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ مگر بٹیا رانی کا کیا بنے گا؟ کیا اس کو ڈھونڈنے کا وچار تم نے اپنے من سے نکال دیا ہے؟ نہیں نہیں، میں رانی کی تلاش بھی جاری رکھوں گا، فلم کمپنی میں 2-3 گھنٹے کا کام ہے، اس کے بعد میں رانی کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ وہ غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت کار کے ہارن کی آواز آئی اور میں موسی کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ ڈرائیور میرا منتظر تھا۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہ بھی چونکا۔ کہاں صاحب؟ ڈرائیور نے عقب نما آئینے میں میری طرف دیکھ کر کہا، چاوڑی بازار۔ چاوڑی بازار کس جگہ؟ تم ہیبت خان کو جانتے ہو؟ ہیبت خان؟ ہیبت خان کو کون نہیں جانتا صاحب، بڑا مشہور آدمی ہے وہ، شاید آپ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شاید آپ وہیں جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، مگر تم کوئی اور بات کہہ رہے تھے۔ شاید آپ کو مال چاہیے۔ ٹھیک سمجھے، اگر میری پسند کا مال مل گیا تو معاوضے کے علاوہ تمہیں 500 روپے دوں گا۔ ڈرائیور خوش ہو گیا۔ تو پھر ہیبت خان کے بنگلے پر لے چلوں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے کسی ٹیلی فون بوتھ پر لے چلو۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ دیر کے بعد ایک پبلک بوتھ کے سامنے روک دی۔ بوتھ میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ بوتھ میں ٹیلی فون ڈائریکٹری موجود تھی۔ میں نے ہیبت خان کا نمبر تلاش کیا اور رنگ کرتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ انتہائی کرخت آواز سنائی دی۔ میں عربی زبان سے خوب واقف تھا، چنانچہ عربی لہجے میں اردو بولتے ہوئے کہا، میں ہیبت خان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کام ہے آپ کو ہیبت خان سے، اور کون ہے آپ؟ ہم شیخ عبد المالک بول رہے ہیں، ہمارا تعلق خلیج کی ایک ریاست سے ہے، تیل کے 18 کنوؤں کے مالک ہیں، آپ کی بڑی شہرت سن کر بمبئی پہنچے ہیں۔ اوہ، شیخ عبد المالک صاحب، خادم کوئی ہیبت خان کہتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، ایک مدت سے ملاقات کا متمنی تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیں۔ ہمیں بھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ کیا آپ کے پاس کوئی اچھی اور بے مثال چیز ہے؟ ایک سے ایک اعلیٰ چیز ہے جناب شیخ صاحب، آپ تشریف تو لائیے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی 15-20 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو میری قیام گاہ کا پتہ معلوم ہے؟ ہمارا ڈرائیور جانتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بات ہو گئی صاحب؟ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو ڈرائیور بولا، ہاں، چاوڑی بازار چلو، ہیبت خان کی رہائش گاہ پر۔ کار روانہ ہو گئی اور تقریباً 15 منٹ بعد ہیبت خان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ شاید اس نے میرے بارے میں ڈرائیور کو آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ جیسے ہی کار پہنچی گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور نے کار پورٹیکو میں روک دی اور وہ ابھی انجن بند بھی نہ کر پایا تھا کہ 2 لہیم شہیم آدمی صدر دروازے سے برآمد ہوئے اور میری کار کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نے کار کا دروازہ کھولا اور مؤدب لہجے میں جھک کر بولا، تشریف لائیے جناب، خان صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ میں شاہانہ انداز میں کار سے اترا اور ان کی معیت میں صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنا لباس اور جیبیں وغیرہ ٹٹول کر اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ اسٹین گن، ریوالور اور 50,000 روپے موجود ہیں۔ ان تمام اشیاء کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔